السلام علیکم دوستوں، میں معافی شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل قرآن اور پیارا اسلام۔ اگر ہمارا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا پھر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا پھر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا پھر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسے ایسے 20 ضروری سوالات جن کا آپ کو اس ویڈیو میں جواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہے۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی سوالات رہ جاتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھیں یا پھر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا، بھول کر پیٹ بھر کے آدمی کھا لیا پی لیا، یاد نہیں تھا روزہ ہے، بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں ہے روزے کے بارے میں، یا جمع کر لیا، بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بیوی کو بھی یاد نہیں ہے، ہم بستری اس سے ہو گئی، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بھول کر کھانے پینے سے پیٹ بھر کے بھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح مسواک کرنا، مسواک جو ہم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ اس میں ذرا پریشان ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسواک جو ہم کرتے ہیں تو مسواک میں جو اس کی جو لکڑی ہوتی ہے اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے، جو اس میں مزہ ہے نا، مزہ ہم کو محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوا، کوئی دقت ہے کیا؟ کوئی دقت نہیں۔ مسواک کرنا روزے کی حالت میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لہٰذا بلا کراہت آپ مسواک کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حلق میں مزہ محسوس ہو، مسواک کرنے میں مسواک کی لکڑی کا مزہ حلق تک محسوس ہو، تب بھی آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کے ریشے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسواک کے دانے رہ جاتے ہیں، اس کی لکڑی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دانت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور بائی چانس اندر چلے جاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، اس سے کیا دقت ہے؟ اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر وہ اندر چلے بھی جائیں کسی وجہ سے بلا اختیار تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سرما لگانا، آنکھ میں سرما لگاتے ہیں، اس سے بھی کوئی حرج نہیں روزے کی حالت میں، چاہے سرما اتنا تیز ہو، سرما لگانے کے بعد حلق میں آپ کو محسوس ہو اس کی مزہ، یا دماغ تک میں مزہ چلا جائے سرمے کا، تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ اور مسواک جو ہے آپ سرما لگا بھی سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا، یہ بھی وہی حکم ہے، بالکل اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے دوا کتنی کڑوی ہو، کچھ بھی ہو، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو کا سونگھنا، خوشبو جس میں دھواں وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے عطر ہے یا کوئی جیسے اسپرٹ وغیرہ آج کل لوگ سونگھتے رہتے ہیں، اس سے بھی سینٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہاں، جس میں ذرات ہوتے ہیں، جیسے دھواں ہے، اگر دھواں سونگھ لیں گے اس سے روزہ آپ کا جان بوجھ کے اگر سونگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دھوئیں میں ذرات ہیں، ایک قسم کا اس میں مطلب محسوس ہونے والی چیز ہے، لیکن اس میں جو ہے کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے عطر ہے، عطر میں خوشبو، پھول ہے، گلاب کا پھول ہے یا کوئی اور پھول ہے جس میں خوشبو ہے، اگر آپ اس پھول کو سونگھ لیتے ہیں، ناک کے نزدیک لگا کے سونگھتے ہیں، خوشبو اندر چلی جاتی ہے، تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن البتہ اس میں دھواں وغیرہ کا اگر معاملہ آ جائے گا، جیسے لوبان ہے، اگربتی کا دھواں ہے، یہ سب اگر سونگھ لیں گے، چولہے کا دھواں عورت پکاتی رہتی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے سونس لیں گے اندر، جو ہے سانس کھینچ لیں گے اندر اور دھواں جان بوجھ کے اندر چلا جائے گا، آپ لے لیں گے، تب جا کے آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اور انجیکشن لگوانا، انجیکشن چاہے آپ بدن میں لگائیں، ہاتھ میں لگائیں، پیٹ میں لگائیں یا پیٹھ میں لگائیں یا کہیں پر بھی انجیکشن لگوائیں، چاہے وہ کتنے ہی خطرناک انجیکشن ہو، اس سے بھی، چاہے موٹا ہو، تگڑا سا انجیکشن تھا، اس کو لگا رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر انجیکشن لگا رہے ہیں، مغز میں لگا رہے ہیں یا کہیں اور سر وغیرہ پہ انجیکشن دے رہے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن میں ذرا اور بھی تفصیل ہے، لیکن اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گلوکوز چڑھوانا، کمزوری کی وجہ سے کوئی کمزور ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا اچانک، اس کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑ گئی، میڈیکل لے گئے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت گلوکوز چڑھوا رہے ہیں تاکہ جسم میں طاقت آئے، روزہ میں تکلیف نہ ہو، پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن تب بھی مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے ایسا کرنا۔ اور خون نکلنے سے بھی، خون ہاتھ واتھ کہیں کٹ گیا، خون نکل گیا، دانت میں کسی وجہ سے چوٹ آ گئی، دانت سے خون نکل گیا، کان سے، ناک سے، کہیں سے بھی خون نکلا، چاہے آپ جان بوجھ کے نکالے ہیں، جیسے انجیکشن سے خون نکالتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے اتنا خون نکالیں یا ایک ہانڈی یا 1 کلو خون نکال دیں،
تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اتنا خون نکالنا کہ جس سے آدمی کمزور ہو جائے, بہت کمزور ہو جائے, روزے میں اس کو بہت شدید تکلیف ہونے لگے, تو پھر یہ مکروہ ہے اتنا خون نکالنا. اور اسی طرح بلا اختیار, بلا اس کے قصد کے, اس کے ارادے کے, ایسے ہی آن کر کے بیٹھا ہوا تھا, مکھی آئی اور اندر گل گئی, چلی گئی اندر حلق کے اندر, یا اس کا جو ہے کوئی دھواں تھا, ایسے آن کر کے بیٹھا ہے, دھواں سب اندر گھس رہا ہے اس کے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کیا کر لے گا, بیڑی پی رہا تھا, دھواں ہے اندر لے گیا, سگریٹ پی رہا تھا, دھواں اندر لے گیا, روزہ ٹوٹ گیا, اس سے روزہ فاسد ہو گیا. لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں ہے, بلا اختیار ہے, دھواں یا مکھی اندر چلی جائے, اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح کان میں پانی چلا جائے, کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن پانی ڈالنے سے, چاہے خود ڈال رہا ہے پانی اندر ڈال رہا ہے کان کے, اس میں اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء اسی کو کہتے ہیں کہ ڈالنے سے بھی کان میں پانی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا پھر نالے میں یا نہر وغیرہ میں غسل کر رہا تھا, ڈبکی لگا رہا تھا, یا ڈوب رہا تھا کہیں پر پانی میں, یا کسی وجہ سے کان کے اندر پانی چلا گیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور خود بخود قے ہونے سے, قے کرنے سے, قے خود کر رہا ہے, انگلی گھسا کے حلق میں قے الٹی کر رہا ہے, ایک الگ مسئلہ, لیکن اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, خود سے اپنے ہی آپ خود بخود قے ہو گئی. اب چاہے جتنی بھی قے ہو جائے, چاہے منہ بھر کے ہو, یا ایک بار ہو, یا کئی بار ہو جائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور لیکن ہاں ایک خیال رہے, قے ہونے کے بعد اس کو واپس اندر نہیں لیا ہو, قے آ گئی, خود سے قے ہوئی اور اندر لے گئے تو مسئلہ الگ ہے. اگر اندر لیا ہی نہیں ہے, باہر پھینک دیا اسے, خود سے قے ہوئی ہے, یہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے, پھر کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, روزہ آپ کا بالکل درست ہے. اسی طرح احتلام ہو جائے, سویا ہوا تھا, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, بدخوابی ہوئی, اس کی وجہ سے منی خارج ہو گئی, احتلام ہو گیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح نفس پر یقین ہو, اپنے آپ کو بالکل تسلی ہو کہ نہیں میں کچھ غلط ولط کروں گا نہیں, اور بیوی سے دل لگی کرے, بیوی سے بات چیت کرے, یا بیوی سے پیار محبت سے بات چیت کرے, اس سے بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مزی نکلنا, مزی کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر اس کے اختیار سے مزی نکال رہا ہے, بیوی سے چھیڑخانی کر رہا ہے, یا کوئی اور غلط تصور لا رہا ہے جس کی وجہ سے شرمگاہ پہ پانی, منی ایک الگ ہے جس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ منی ہے, لیکن مزی ہے جو چپچپا سا پانی آ جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہاں اگر یہ اپنے ارادے سے ایسا کر رہا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا, ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر بلا اختیار ایسا ہو گیا, بیوی سے بیٹھا ہوا تھا, ایسے ہی اچانک سے ہو گیا, تو پھر اس سے کوئی دقت نہیں ہے, روزہ آپ کا بالکل درست ہے. اور کان سے میل نکالنا, روزہ رکھا ہوا تھا, کان سے میل نکال رہا ہے, کان کے اندر کھڑکا وغیرہ ہے, کچھ داخل کر کے اس سے جو ہے میل نکال رہا ہے کان سے, اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی تیل لگاتا ہے, تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے سر میں لگائے, اور کوئی تیل ایسا بھی ہوتا ہے بہت تیز, سر پہ لگائیں گے تو جیسا لگے گا مغز ٹھنڈا ہو رہا ہے, دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے, حالت تک ٹھنڈا ٹھنڈا سا اس کا محسوس ہو رہا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے آپ سر پہ لگائیں, داڑھی پہ لگائیں, گلے پہ لگائیں, کہیں پر بھی تیل لگائیں. اور اسی طرح بھیگا رومال اس کے سر پہ رکھنے سے بھی, کوئی جو ہے بھیگا رومال سر پہ بار بار رکھ رہا ہے, یا بار بار غسل کر رہا ہے, گرمی کا موسم ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, بار بار نہا رہا ہے, یا دن بھر 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ نہا رہا ہے, کوئی دقت نہیں, روزہ بالکل درست ہے. یا سر پہ پورے دن بھر ایسے ہی سر پہ بھیگا رومال رکھے گھومتا ہے, کوئی بات نہیں, روزہ آپ کا بالکل درست ہے, نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح تھوک نگلنے سے, تھوک اگر ہے, منہ پہ تھوک جو آتے ہیں, اس تھوک کو اگر نگل لیتا ہے کوئی دقت نہیں. لیکن ہاں تھوک اپنی ہو, دوسرے کی تھوک, بیوی کی تھوک تھی, چھوٹے بچے کی تھوک تھی, اس سے پھر مسئلہ دوسرا, ٹوٹ جائے گا روزہ, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اپنی ہی تھوک ہے, اور تھوک منہ میں ہے, باہر نکال کے پھینکا نہیں تھا, اگر باہر نکال کے پھینک دیتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے تو الگ مسئلہ, لیکن یہاں پھینکا نہیں تھا, منہ پہ ہی تھوک ہے, اسے نگل لیا, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, کتنے ہی تھوک ہو جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن البتہ منہ میں تھوک کو جمع کر کے اتنا سارا تھوک کر لیتا ہے پھر نگلتا ہے, یہ مکروہ ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزے کی حالت میں بال بنانا, ناخن کاٹنا, چاہے پیر کے ہوں, ہاتھ کے ہوں, یا سر کے بال ہوں, یا پھر مونچھ ہوں, یا زیر ناف بغل کے بال ہوں, شرمگاہ کے بال ہوں, کہیں بھی بال ہوں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح ناک سڑکنے سے بھی, ناک اگر کوئی سڑک لیتا ہے, ناک میں زکام تھا, پانی آ رہا تھا بار بار, اور زیادہ باہر آیا نہیں تھا,
یعنی جو ناک میں پانی آتا ہے اس کو باہر نکال کے پھینکا نہیں تھا, ویسے ہی ناک میں لٹک رہا تھا, اسے سڑک لیتا ہے, سڑک لیا چھوٹے بچوں کی طرح, اور سارا پانی اندر چلا گیا. اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے, ناک کے سڑکنے سے بھی. اسی طرح بچے کو دودھ پلانے سے, عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے, چاہے کئی مرتبہ پلائے یا کتنے ہی بچوں کو پلائے, اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور بھی کئی مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں نے جو ضروری مسائل ہیں اس پہ کلام کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین.